وقت ہے اس وقت؟ یہاں پہ رات کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہاں 11 بجے اور اٹھے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں میں سمجھتا ہے یہاں تو دن ہے، صبح دن کا 12 بجے ہیں، ساڑھے جی 12 جی ہونے والے ہیں تو جی، چلو ٹھیک ہے۔ اب آپ ڈرائیو تو نہیں کر رہے؟ نہیں ٹھیک ہے نہیں آپ، نہیں، میں اب بالکل کمفرٹ ہوں، میں آپ سے بات کر سکتا ہوں جی۔ تھینک یو فار کالنگ می سر، نو پرابلم ایٹ آل۔ تھینک یو۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، کیا آپ کا شغل ہے؟ میں تو ایک مطلب یہ کہ سمجھ لیں ایک طالب علم ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی۔ اچھا، کس ایج کی، کس اراؤنڈ واٹ ایج؟ اراؤنڈ 30 ایئر۔ 30 ایئر، اوکے۔ اچھا، کیا پڑھتے ہیں آپ؟ میں بس کچھ ٹیکنیکل کورسز کر رہا ہوں جی۔ آپ امریکہ میں اوکے، ہوتے ہیں؟ کہاں آپ آپ امریکہ میں کہاں، ہوتے ہیں؟ لدھیانے میں ہی کر رہے ہو یا کسی اور جگہ جانا پڑتا ہے؟ نہیں، میں پنجاب یونیورسٹی سے ہی کر رہا ہوں جی۔ اچھا، تو لیکن پنجاب میں کالج، اس میں لدھیانہ میں کالج ہے کوئی؟ جی 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 اچھا اچھا، ٹھیک ہے، بہت جی۔ اچھا۔ تو آپ بتائیں، اچھا بتائیں آپ کو، آپ کا نام کیا ہے؟ نام میرا نام ہے مرزا محمود احمد۔ مرزا محمود احمد، مغل ہیں آپ؟ ہاں جی، جی اچھا جی۔ اچھا، تو آپ کو یہ پتا ہے کہ جو مرزا جو ہوتے ہیں وہ مغل ہوتے ہیں؟ جی 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 اچھا، تو آپ کے وہاں مسجد بھی ہوگی پھر تو ٹھیک ٹھاک ہو گئے لوگ کافی، اگر آپ مسلم ہیں وہاں تو؟ جی جی، اچھے خاصے مسلمان ہیں الحمدللہ جی۔ اچھا، تو لیکن ہم 1947 میں تو بالکل بچہ تھا اس وقت جب پارٹیشن ہوا نا، ہوں، تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ میں پاکستان آ گیا تھا۔ اچھا تو پاکستان سے پھر میں یہاں امریکہ میں ہوں آج کل۔ اچھا، اسائلم وغیرہ لے کے گئے ہیں یا ایسے ہی؟ وہ لمبی سٹوری ہے، جی۔ اسائلم تو نہیں، اسائلم کی بات نہیں ہے، ہوں، بس مجھے چانس ایسا ملا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں لے آیا۔ اچھا چلیں، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا۔ ہوں، اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ قادیانی کون ہے اور مسلمانوں سے ان کا کیا مطلب مسئلہ ہے، کیسے یہ ڈیفرنٹ ہیں؟ تو ایک چیز یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پیدائشی قادیانی ہیں یا بعد میں کچھ مطلب کنورٹ ہوئے؟ میں ہوں تو پیدائشی، اچھا، لیکن ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے میں نے خود پڑھ کے اس کو جوائن کیا ہے۔ ویری گڈ سر، مجھے تو پہلی بار کوئی ایسا بندہ مل رہا ہے جس نے کہا ہے کہ پڑھ کے میں نے جوائن کیا ہے۔ ہاں، کیونکہ میرے پیرنٹس بنے تھے اس اس جماعت کو جوائن کیا تھا انہوں نے ہوں، 1935 میں۔ میں 19 تو اس وقت میں تو بورن بھی نہیں ہوا تھا اس وقت، اچھا تو لیکن جب مجھے پتا چلا تو میں نے پھر ان کی ریسرچ کی اور بکس پڑھی، ساری بکس۔ کتنی بکس پڑھی ہیں آپ نے؟ یہ جو کتنی بکس پڑھی ہیں؟ میں نے کوئی 100 بک سے بھی زیادہ پڑھی ہوں گی۔ اچھا، یہ جو مرزا صاحب ہیں ان کی کتابیں 100 سے زیادہ ہیں یا کچھ کم ہیں؟ ان کی اپنی کتابیں جو ہیں نا وہ چھوٹی موٹی ملا کے اباؤٹ 87 86 بنتی ہیں، اوکے، وہ ساری میں نے پڑھی ہیں۔ میں اور ان کے علاوہ اور جماعت کے بزرگوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ہوں،
تو مطلب آپ تو کو وہ میں بھی سمجھوں کہ بہت ساری میں نے وہ بھی پڑھی ہیں. آپ کو میں یہ سمجھوں کہ آپ ایک طرح سے ریسرچ کر کے اس مذہب کے اندر ہیں، قادیانی مذہب میں. بالکل بالکل. اوکے، تو کیا ریسرچ ہے آپ میں کی، نے کیا تحقیق ہے؟ میں نے دوسروں کی بھی بڑی پڑھی ہے. دوسروں جو کو چھوڑیں، دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں، جو آپ نے پڑھا ہے اسی کی بات کرتے ہیں. ہاں دوسرے جو مخالف لوگ ہیں نا ہوں اس جماعت کے، ان کی بھی بہت پڑھی ہیں. ہوں تو میں نے کیونکہ مجھے بہت سارے جو وہ اعتراض کرتے تھے لوگ، وہ اعتراض بھی میں نے سنے ان کے پڑھے، ان سے باتیں کی، ہوں اور پھر میں نے وہ ڈھونڈنے شروع کر دیے اور جواب ان کی کتابوں میں کہ یہ کیا کہتے ہیں، جو اعتراض لوگ کرتے ہیں ان کا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی. تو مجھے پھر سب سے جو اچھی بات ان کی لگی نا وہ یہ ہے کہ اس جماعت میں اگر کوئی صحیح طرح سے داخل ہوتا ہے تو وہ ایک سچا مسلمان بن جاتا ہے. نہیں دیکھیں، ایک چیز کو چھوڑیں، اس چیز کو چھوڑیں، جو داخل ہوتا ہاں ہے وہ ہو، جو نہیں ہوتا نہ ہو. اس سے جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے کلیم ہے ان پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، وہ تو اپنی جگہ اٹل ہیں، جو انہوں نے لکھ دیا وہ اٹل ہیں. بالکل تو اس میں بالکل بتائیں آپ بالکل. نے ہاں کیا پایا، کیا ریسرچ کی، کیا آپ کو لگا؟ ریسرچ میں نے یہ کی کہ یہ پہلے تو سب سے پہلی بات ہے ہولی قرآن، کہ قرآن کریم جو ہے، ہوں کیا یہ لوگ قرآن کریم کو مانتے ہیں؟ کون لوگ؟ قادیانی. اچھا ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں، ایک بات اس میں ہی آ جاتی ہے نا، معاف کریں، قرآن کو تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں یہ تو تقریباً 1839 میں پیدا ہوئے. قرآن کو ماننے والے تو ان سے پہلے بھی موجود تھے، اور ہاں بالکل. 1350 سال قرآن کو نازل ہوئے ہو گئے تھے. جی تو ماننا بالکل. نہ ماننا وہ ایک الگ بات ہے. مرزا جی کی بات پوچھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے آپ مطلب ان پہ آپ نے کیا ریسرچ کی، کیا پایا آپ نے؟ میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ آج کل جو یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب قرآن کریم کو نہیں مانتے، اس کے الفاظ انہوں نے بدل دیے، ان کی ترجمہ بدل دیا، ان کی تفسیر بدل دی. میں ہوں یہ جاننا چاہتا تھا کہ واقعی مرزا صاحب نے ایسا کیا ہے. ہوں تو وہ مجھے کہیں سے کوئی ایسا نشان نہیں ملا ہوں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ قرآن کریم کو انہوں نے بدلا ہو، کوئی لفظ ایک آدمی آگے پیچھے کیا ہو، کوئی مطلب معنی جو ہے وہ. جو اس کا قرآن کا ٹیکسٹ ہے اس کی بات کر رہے ہیں یا جی ترجمے کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں ٹیکسٹ، ہاں بالکل ہوں بالکل. وہ تو اسی طرح ہے، کسی قسم کی اس میں تبدیلی نہیں آئی. چلیں ٹیکسٹ کی بات چھوڑ دیتے ہیں. جی ہاں جی. جی. دوسرے ان کے عقائد، ہوں ایک عقیدہ ہوں یہ ہے جس سے جو انہوں نے پیش کیا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. اچھا مطلب یہ مرزا جی نے ایجاد کیا؟ ایجاد نہیں کیا، ہوں یہ انہوں نے ہولی قرآن سے ہی ہمیں بتایا ہے. کب بتایا؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں ہوں اس مسئلے کو چھیڑ کے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طبعی موت سے وہ وفات پا گئے ہیں، اور وہ جیسے سارے لوگ کہتے ہیں کہ آسمان پر چلے گئے اور دوبارہ وہاں سے آسمان پر وہ ہی آئیں گے، جی. وہ ایسے نہیں ہوگا. وہ اچھا زندہ نہیں ہے اس وقت، اچھا آسمان پر موجود نہیں ہے، آسمان پر گئے ہی نہیں ہے. جی. سمجھے؟ اچھا تو تو پھر کیا ہوا؟ یہ بہت ہاں اس کے بعد کیا ہوا؟
ہاں تو میں نے ان کی کتابوں میں بہت ساری کتابوں میں ان کا ذکر ہے اور ان سارے دلائل کو پڑھا جو انہوں نے اس میں اس مسئلے کو. یہ سامعین ناظرین ہمارے ساتھ یہ مرزا محمود صاحب ہیں امریکہ سے، ان سے میں بات کر رہا ہوں ان کی اور ریسرچ اس پہ. کے بہت ساری آیتیں انہوں نے پیش کی ہیں قرآن کریم کے ذریعے سے، پھر کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دوسرے رسولوں کو نبیوں کو وفات دی اور وہ زمین پر ہی رہے، یہیں پر انہوں نے زندگی گزاری، اسی طرح پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی زمین پر رہے اور یہیں پر ان کی وفات ہوئی ہے. اچھا چلیں، اب ذرا سا میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی کوئی نئی ریسرچ تھی یا یہ کوئی سلسلہ پرانا تھا؟ پہلے لوگ بھی اس طرح کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے اس بات کو؟ ہاں وہ دیکھیں، جب قرآن کریم میں یہ آیات ہیں اور انہی آیات سے کون سی یہ آیات ثابت ہیں؟ کر رہے ہیں تو اس کا. ہاں جی، کون سی آیات ہیں قرآن کریم میں؟ اچھا وہ ایک بہت، میں 2 آیتیں اس وقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ایسے ہیں کہ جیسے آپ ان کو کیلکولیشن کرتے ہیں نا، 2 اور 2 4، 2 اور 2 3 تو نہیں ہوتے، یا 2 پلس 2 جو ہے 5 تو نہیں ہو جاتے. ایک آیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیا ہے؟ وَمَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. اچھا تو اب کیا ہے؟ دوبارہ بتانا، دوبارہ بتائیے پلیز. وَمَا الْمَسِيحُ مسیح ابن مریم رسول اللہ، کیا؟ وَمَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ الا رسول قد خلت بن قبل رسول. قد خلت من قبلہ الرسل. اچھا ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا آپ نے قرآن مجید تو پڑھا ہوا، لگتا ہے کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. جی تھوڑا بہت پڑھا ہے. جی اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے سب رسول گزر گئے. یہ سب رسول گزر گئے، کیا مطلب اس کا؟ قد خلت من قبلہ الرسل، قد خلت، ان سے پہلے سب رسول چلے گئے، گزر گئے، وفات پا گئے، لیکن ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کا تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ان سے پہلے بھی تو رسول ہی آتے رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر موت کا ذکر تو نہیں ہے. موت کے لیے تو ماتا آیا ہے، لفظ عربی میں ماتا. نہیں، وہ جو محاورہ خلط نہیں، محاورے کو چھوڑیں، محاورے نہیں ہوتے عربی لغت سے. اگر خلط محاورے کو چلو چھوڑتے ہیں، سنیں، خلط جو ہے خلا سے بنا ہے. خلا، ایک منٹ سر سن تو لیں. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ سن تو لیں، میں نہیں کر رہا ہوں، آپ ہی کریں اس کا ترجمہ، آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے. خلط کے معنی خلا سے بنا، اس کا روٹ ورڈ جو ہے خلا ہے، کہ بھائی ایک سیٹ خالی ہو گئی، ایک سیٹ کا خلا ہو گیا، ایک بندہ اس گھر سے چلا گیا، وہ گھر خالی ہو گیا، تو خلط کہتے ہیں اس کو، خلا، یعنی یہ خلا پیدا ہو گیا. تو اس کا مطلب موت تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ اپنے عہدے پہ ہیں، آپ اپنے عہدے سے کہیں چلے گئے، آپ اپنے گھر میں ہیں، کہیں وہاں سے چلے گئے، اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی یہ جو مرزا محمود قادیانی جی ہیں امریکہ میں، یہ تو اپنے گھر میں تھے، اب کہاں ہیں؟ میں کہہ دوں کہ وہ تو چلے گئے. تو چلے گئے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ مر گئے، معاذ اللہ، برا نہ مانیں، سوری ویری سوری ٹو سیئنگ دیٹ، لیکن اس سے مطلب موت نہیں ہوتا. جی اچھا اوکے. بہت ساری امتوں کے بارے میں اگر ہم یہی لفظ دوسرے ڈکشنری میں آپ کرو، خلا کا مطلب یہ ہے چلے گئے، کہیں چلے گئے، کہاں چلے گئے، کیسے چلے گئے، یہ آپ جو مرضی پھر بنا لیں. لیکن ہم اس کو موت نہیں کہہ سکتے. کیا اس کو موت نہیں کہہ سکتے. ایک آدمی تھا اپنی ڈیوٹی پہ تھا، وہ ڈیوٹی سے چلا گیا. چلے
ایسے چلیں گے اچھا چلیں چلے دیکھیں آپ اس کو اور دیکھیں کیا. سنیں، اس بحث میں ہماری بات چیت لمبی ہوتی رہے گی. میں مختصر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرزا صاحب نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، تو چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی جی کا جو جنم ہوا تھا، مطلب وہ جو پیدا ہوئے تھے وہ تو 1939 میں ہوئے، تو اس سے پہلے تقریباً ہاں 13 صدیاں گزری. تو اس میں بھی لوگوں کا مطلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا، کیا صحابہ کا، کیا تابعین کا، کیا تبع تابعین کا، کیا مئی مجتہدین کا، مفسرین کا، محدثین کا، کیا یہ عقیدہ تھا؟ ہاں تو وہ مختلف عقیدے اپنے اپنے سمجھ کے مطابق انہوں نے کیے ہیں. مطلب کسی کسی ایک نے بات پہ میں سمجھاؤں کہ کسی ایک بات پہ امت متفق نہیں تھی، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے؟ متفق جو ریئل اسکالرز ہیں، ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ متفق تھے. اس میں تو کسی مطلب قسم کی اچھا بحث چلیں، نہیں کیونکہ اچھا جو ریئل کیونکہ جسٹ اے منٹ سر، اس بات کو ختم کر دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ زیادہ تر اسکالرز جو تھے وہ اس پہ متفق تھے، تو پھر تو مرزا جی کا تو کوئی یہ وہ نہ ہوا نا، کوئی انوینشن نہ ہوا، کوئی ان کا کوئی ریسرچ نہ ہوئی، یہ تو پہلے سے ہی تھا، آپ بتا رہے ہیں جیسے. ہاں تو پھر آگے بالکل کیا ٹھیک ہے. ہوا؟ آگے کیا لیکن ہوا؟ لیکن لیکن اس کے باوجود ہوں. سارے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں. سر ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام اسکالر اس بات پہ متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے. میں یہ ہاں آپ اپنے مسلمان آپ کہتے ہیں کہ وہاں بہت ہیں، آپ ان سے پوچھیں، وہ یہی کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے اور آئیں گے. جی نازل ہوں گے قرب قیامت. یہ کہاں یہ کیوں مانتے ہیں پھر؟ نہیں اگر آپ کے میں حساب سے یہ کہتا ہوں کہ جو صحیح سمجھے ہیں نا مرزا محمود صاحب سنیں، دیکھیں سنیں، آسانی سے بات کرتے ہیں. میں آپ سے کوئی جھگڑنے کے لیے یا میں تو آپ سے تھوڑا سا سیکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ اگلی بار جب مطلب کسی مسلمان سے میری بات ہو تو میں آپ کا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھ سکوں. اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایک بات کو میں 2-3 بار آپ سے پتہ کروں. آپ اس میں ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں ناراض تو میں نہیں اب ہونا دیکھیں، ہے. ابھی آپ نے کہا ہے کہ موسٹلی اسکالرس آف اسلام جو تھے وہ اس بات پہ متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. پھر ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے. تو اس میں سے کون سی بات آپ کی قابل قبول ہے؟ کیونکہ دیکھیے سنیے، کیونکہ مسلمان تو اپنے اسکالرس کی بات مانتے ہیں جو صحیح ترجمہ کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ابھی بحث آئی نہیں ہے اصل میں. اچھا چلیں، آپ پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بحث کو لے بیٹھے ہیں. میں نے جو آیت پیش کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. نہیں، ہاں اس کا مطلب یہ تو آپ ہی کے حساب سے نہیں بنتا. قد خلط من قبلہ رسول، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی تو پہلے ان کی بات ہو رہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے لوگ ہیں، پہلے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ قد خلط من قبل الرسل. نہیں تو اس میں موت کا لفظ نہیں ہے نا جی، اس میں ماتا کا، مومیتو کا، ماتا کا، میموتی کا، یا پھر یا پھر اس کے اندر کوئی جیسے بعض لوگ توفی کے معنی مجازی طور پہ لے لیتے ہیں موت کے، وہ بھی لفظ نہیں ہے. تو اس سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا. مومیتو کا، ماتا یا توفی، اس کے اندر کوئی لفظ نہیں ہے. کس میں؟ یہ جو آپ نے کہا ہے مل مسیح عیسیٰ ابن مریم کیا ہے رسول اللہ، کیا کہا تھا آپ نے؟ ذرا دوبارہ سنا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلط من قبلہ رسول. جی تو اس کے اندر تو کوئی ماتا کا، مومیتو کا یا توفی کا کوئی لفظ نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی جی. یہ تو کہا جا رہا ہے کہ بھائی عیسیٰ ابن مریم جو ہیں اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول ہی آتے رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں نے آپ کو ایک آیت بتائی ہے، اوکے، ایک آیت بتائی ہے جس کا مطلب یہ
نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، جی ان سے پہلے جو آئے ہیں ان کی بات ہے. چلیں وہ پہلے فوت میں ہو گئے، ان کوئی کو، بات نہیں، انہیں ہونے دیں. ٹھیک ہے، یہی میں نے آپ کو بتانا تھا اس آیت کے ذریعے سے جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں جی اور ان سے پہلے جتنے آئے وہ سب فوت ہو گئے. چلیں. ٹھیک ہے. اب ایک اور آیت میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں، ایک کام وہ کریں، بس اس کو بالکل نا دیکھیں سنیں، یہ تو ایک بلا وجہ کی بحث ہوتی چلی جائے گی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ نے دیکھیں ایک بات یہ کہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمام اسلامی اسکالرز جو تھے معاذ اللہ وہ اس بات پہ متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ مرزا جی نے بھی یہی بات کی، تو پھر تو کوئی فرق نہ ہوا نا. پھر آگے کیا ہوا وہ بتائیں ہمیں آپ. اب وہ عیسیٰ علیہ میں السلام کے مسئلے کو بتاتا چھوڑ دیں. ہوں کہ سارے یہ سارے تو میں بالکل نہیں کہتا کہ سب کا یہی تھا. 10-20 کا تو ہوگا جی. ہاں، کچھ ایسے بھی تھے کہ وہ نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں فوت ہوئے. اچھا لیکن اچھا یہاں ٹھیک حضرت ہو عیسیٰ گیا. علیہ السلام کی وفات کا ذکر اس وقت میں نہیں کر رہا. اگلی نیکسٹ ورس جو ہے نا، ایک اور ورس وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس میں اور اس ورس میں پھر آپ دونوں میں جو کریں گے نا ان کا موازنہ یا ان کا مقابلہ، ان کے دونوں کے ترجمے کریں گے تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا میں کہنا چاہتا ہوں. جی وہ دوسری ورس یہ ہے وما محمد الا رسول جی قد خلت من قبلہ الرسل. جی یہ ہے اچھا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. جی اب یہ اس کا ترجمہ جو آپ کریں گے وہ اس کا اگلا حصہ جو ہے نا وہ بھی اس کو ظاہر کر دے گا کہ کیا مطلب ہے خلط کا. ٹھیک ہے. وما محمد الا رسول قد قد خلت من خلت قبلہ من رسول. قبلہ الرسل. جی اس کا مطلب کیا کریں گے آپ؟ اس کا بھی میں وہی کروں گا جو پہلے کیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی نبی آتے رہے ہیں. نہیں، ان سے پہلے جتنے رسول تھے کیا ہوا ان کو؟ نہیں، اس میں موت کا تو ذکر نہیں ہے نا. میں بلا وجہ موت کا اس پہ کیوں ذکر کروں گا جب اس میں موت کا لفظ نہیں ہے، نہ ماتا کا لفظ ہے، نہ میتو کا لفظ ہے، نہ اس کے اندر کوئی توفی کا لفظ ہے. وہ جو اس کے اگلی آیت جو دوسری وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. جی تو ماتا کا لفظ آ گیا نا کہ اگر وہ مر جائیں، ان پہ موت وقوع ہو جائے. اگر رسول کے وسلم بھی مر جائیں، فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں معاذ اللہ، یا قتل کر دیے جائیں، تو موت کا لفظ تو الگ سے آ گیا نا جی. اب اگر قد خلت من قبلہ رسول کا مطلب یہ ہوتا کہ ان سے پہلے بھی تو رسول مرتے رہے ہیں معاذ اللہ، تو پھر موت کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہو گیا نا. تو چلیں آگے چلیں. تو یہ اب دیکھیں، اگر قد خلت من قبلہ الرسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں پر ذکر ہے اس میں آیا ہے کہ ان سے پہلے سارے رسول فوت ہو گئے. نہیں، یہ غلط ترجمہ کر رہے ہیں نا. اس میں تو موت کا ذکر ہی نہیں ہے. اس میں تو موت کا ذکر ہی نہیں ہے. موت کا اگر موت کا ذکر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیت تلاوت کی ہے اس میں تو خاص طور سے ہے کہ اگر ان پہ موت وقوع ہو جائے یا یہ قتل کر دیے جائیں. دیکھیں بھائی اکرام صاحب، جی آپ کا نام اکرام ہی ہے نا؟ جی جی اکرام صاحب، کہ اگر وہ فوت نہیں ہوئے تو کہاں گئے؟ آسمان پر چڑھ گئے سارے کون رسول؟ نہیں، سب کی تو بات نہیں ہو رہی. سارے نہیں، سب رسولوں کے نازل ہونے کا ذکر تو نہیں ہے.
آپ مجھے بتا دیں کہ کیا اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آدم علیہ السلام کے نازل ہونے کا ذکر کیا؟ کیا موسیٰ کے، کیا نوح کے، کیا داؤد کے، کیا یعقوب علیہ السلام کے نازل ہونے کا ذکر کیا؟ آپ کو تو پتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی ہے، اور کہا ہے کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام تم میں ضرور نازل ہوں گے۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمائی، نہ نوح کے، نہ شیش کے، نہ داؤد کے، نہ یعقوب کے، نہ موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو وہ اس چیز پہ اس کو فٹ کرنا، دیکھیں یہ تو ایک دیانت داری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم اپنی سنیں، چونکہ دیکھیں ٹائم آپ کا بھی قیمتی ہے، سنیں میری بات مرزا محمود صاحب، میری بات سنیں۔ دیکھیں چلیں، آپ نے ایک بات کہی تھی کہ پہلے بھی موسٹلی اسکالر جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ موت وقوع ہو گئی معاذ اللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ کچھ کہتے تھے کہ وہ حیات ہیں، یہی تو کہہ رہے تھے نا۔ تو اب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کیا فلسفہ دیا؟ آپ نے بتایا کہ یہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ موت وقوع ہو گئی۔ جی ایک منٹ، میں اپنی پوری بات کر لوں۔ مرزا صاحب نے کہا کہ وہ فوت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہاں سر سید احمد خان تھے، انہوں نے بھی ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر کیا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے۔ تو اب بات دیکھیں، کنکلوژن یہ ہے کہ آپ کے عقیدے کے اعتبار سے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو حیات مانتے تھے، بہت سے لوگ ایسے تھے جو وفات مانتے تھے۔ اب تو بات ٹھیک ہو گئی نا، مطلب سب کی اپنی اپنی تشریحات تھی آپ کے کہنے کے حساب سے۔ تو پھر آگے کیا ہوا؟ وہ بتائیں اب مجھے، آپ چھوڑ دیں عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے کو۔ اچھا، آپ مان گئے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے؟ نہیں، میں تو نہیں مانا۔ تو پھر یہی تو جھگڑا ہے۔ نہیں، آپ مجھے ان میں شمار کر لیں نا۔ آپ نے بھی کہا ہے کہ بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ وہ حیات ہیں، تو مجھے آپ ان حیات والوں میں مان لیں۔ اب آگے کیا ہے؟ پھر آگے کیا ہوا وہ بتائیں بس مجھے۔ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ نہیں مانتے کہ وہ فوت شدہ ہیں تو پھر کہاں ہیں؟ اگر میں آپ کے کہنے سے، سنیے دیکھیے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم کسی سے آرگیومنٹ کے طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ چلیے جی ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بات مان لی۔ تو اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اس بندے نے آپ کی یہ بات مان لی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، تو پھر کیا ہوا یہ بتائیں اب۔ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کہاں ہیں اس وقت۔ کیا آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرزا صاحب نے جو اپنی کتب میں یہ مسئلہ اٹھا کے، اور مسئلہ انہوں نے نہیں اٹھایا بلکہ لوگوں نے اٹھایا ہے، کیونکہ تو اس میں تو مرزا صاحب کی کوئی نئی بات نہ ہوئی نا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے اٹھایا تھا۔ اچھا دیکھیں، اس سے پہلے یہودی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مار دیا، ٹھیک ہے نا۔ سن تو لیں عیسائی، سنیں عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ فوت ہو گئے، تو یہ تو بحث نہ ہوئی نا۔ اور آپ نے جیسے یہ کہا ہے کہ بہت سے لوگ مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، بہت سے لوگ مانتے تھے وہ زندہ ہیں، تو موسٹلی جو کرسچن ورلڈ ہے، آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں، ان کا تو ماننا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ وفات پا گئے، بات ختم ہو گئی۔ تو اب آگے کیا ان کو بتانے کے لیے ہے آپ کے پاس؟ آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر مر گئے اور 3 دن کے بعد زندہ ہو کے آسمان پر چلے گئے جی۔ یہ عیسائی کہتے ہیں جی، لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیشہ کے لیے فوت ہو گئے۔ اچھا، اگر وہ زندہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بڑی بات ہے۔ دوسرے لفظوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ زندہ ہو سکے، وہ تو ایک دفعہ فوت ہو گئے، اب تک فوت ہو گئے ہیں، وہ تو زمین میں دفن ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے جو ہے وہ ان کے حساب سے تو آسمان پر بیٹھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ واقعی کہ آئیں گے زمین پر، اور یہی عقیدہ مسلمانوں کا۔ آپ بھی
مجھے نہیں پتا آپ کا، اگر آپ مانتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ٹھیک ہے، فابہا، میں آپ کے ساتھ پھر متفق ہوں، میرا اور آپ کا جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ نہیں، پھر مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اگر آپ کے کہنے سے کوئی بندہ یہ بات مان لیتا ہے تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بات یہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے بس اور اتنی سی مرزا بات صاحب ہے نے، بس۔ ہاں ہاں بالکل اتنی سی بات، اگر آپ کے، مطلب اگر آپ کے، باقی کوئی رول مرزا غلام احمد قادیانی جی کا آپ کے مذہب میں نہیں ہے، بس وہ اتنا بتانے آئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، جو کہ نہیں بہت سارے نہیں اور نہیں لوگوں نے بھی مطلب یہ کہ بتایا تھا۔ وہ اتنا بتانے کے لیے، یہ بھی بتانے کے لیے آئے تھے، اور بہت کچھ۔ آپ نے کوئی کتاب ان کی پڑھی ہے؟ نہیں، ابھی دیکھیں آپ کے مائک میں کوئی لگتا ہے کہ ڈسٹربینس آپ ہے، کو کوئی ہوا لگتا وغیرہ کی ہے، آواز آ رہی نہیں ہے، نہیں تھوڑا سا اپنا مائک صحیح کریں، ہے، اپنا تھوڑا سا مائک صحیح کریں، کچھ آواز آ رہی ہے ہوا جیسی۔ ہوا تو میں باہر بیٹھا ہوں نا، تو ہوا تو ہے نا یہاں، تو تھوڑا سا ایسا آ جائیں کہ ہوا مجھے آپ کی ہوا آواز میں سن سکوں جی۔ ہاں ہوا تو چل رہی ہے تھوڑی تھوڑی، تو لیکن یہ متواتر نہیں ہے، کبھی ہلکی تھوڑا ہو سا جاتی ہے، کبھی اپنا زیادہ رخ ہو بدل جاتی لیں، ہے۔ جدھر مائک ہے اس طرف ہوا نہ ہے تو مجھے آواز کلیئر آئے گی۔ اچھا جی، دیکھتا ہوں میں، اب ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کیا؟ اب ٹھیک ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں ایسے رکھتا ہوں۔ جی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، لگتا ہے کہ آپ نے ہماری کتابوں کا کچھ مطالعہ کیا ہوا ہے۔ نہیں، ابھی تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے تھے نا، ابھی تو آپ کی کتابوں کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا۔ دیکھیں آپ نے دو باتیں کہی ہیں، بہت سارے لوگ مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، جیسے یہودی، جیسے عیسائی، اور کچھ ایسے لوگ ان کا بھی یہی کہنا تھا جیسے سر سید احمد خان وغیرہ کا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ موت وقوع ہو چکی معاذ اللہ، اور مرزا صاحب نے بھی یہی کہا۔ تو مرزا صاحب کے ساتھ تو بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مرزا جی ہیں، سر سید احمد خان ہیں۔ تو آگے کیا ہوا؟ آگے بتائیں آپ مجھے۔ دیکھو دیکھو دیکھو، جو یہودی ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو مانتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور ان کا یہی عقیدہ ہے کہ انہوں نے تو انہیں ٹھیک ہے، قتل کر دیا، مطلب مر گئے ہم وہ کو، معاذ اللہ۔ اور سید احمد صاحب نے بھی اگر ایسے کہا ہے تو ٹھیک ہے، اب یہاں بہت اچھا ٹھیک بات ہے۔ اگر، اور پھر اس میں کوئی جھگڑا نہیں، مسلمان جو ہے نا انہوں نے اس مسئلے کو بہت ہی بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے، اب بھی بنایا ہوا نہیں، ہے۔ آپ نے یہ بات شروع کی ہے تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ قادیانیوں نے اس کو بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے اسٹارٹنگ ہی اس بات سے کی ہے۔ وہ اچھا، اگر مطلب آپ سوری، ایک مانتے بات ہیں مجھے یہ لگ رہی ہے کہ دیکھیں اس کی آڑ میں، عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی آڑ میں آپ مرزا جی کی کچھ باتیں چھپانا چاہ رہے ہیں، آپ وہ نہیں بتانا چاہ رہے، آپ مجھے بلا کوئی وجہ چھپا نہیں اس بحث میں سکتا، پھنسا لگتا کے ہے اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ خوشی، آگے کی سٹوری کیوں نہیں بتا رہے کہ پھر کیا ہوا؟ اگر کوئی آپ کی بات یہ مان لے، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی سٹوریاں ہیں آپ کے ذہن میں، تو وہ پوچھے مجھ سے، نہیں میں میں کوئی کچھ نہیں، سٹوری چھپانا نہیں چاہتا۔ دیکھیں میں نے تو آپ سے، دیکھو، ہم اس جہان میں رہتے ہیں اور اس ساری دنیا میں ہم پھیلے ہوئے ہیں۔ آج یہاں پر صرف نہ انڈیا میں ہے، نہ پاکستان میں، نہ امریکہ میں، بلکہ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ہم ہیں، اور وہاں پر ہماری یہ تبلیغ چل رہی ہے، اور ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، ہر چیز بتاتے ہیں جو بھی پوچھے۔ تو آپ مجھے بھی تو بتائیں نا، مجھے بھی تو بتائیں کہ اگر آپ کے کہنے سے کوئی بندہ یہ مان کوئی لیتا سٹوری ہے۔ آپ کے پاس ہے، کوئی اگر آپ کے پاس سٹوری ہے تو مجھ سے پوچھے۔ اچھا ایک بات بتائیں آپ مجھے، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے روحانی خزائن کی جو جلد 1 ہے اس میں 4 جلدیں ہیں برائن احمدیہ کی، آپ نے پڑھی ہے روحانی خزائن جلد نمبر 1 برائن احمدیہ پڑھی ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، تو اس کی جلد نمبر 4 میں مرزا صاحب نے ایک آیت پیش کر کے کہا تھا کہ جب مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اسلام ان کے ہاتھ سے جمی آفاق اور اقتار پر پھیل جائے گا۔ تو مرزا صاحب تو اپنی ابتدائی زندگی میں حیات عیسیٰ کے قائل رہے، اور پھر بعد میں جا کے اعجاز احمدی میں باقاعدہ اس پہ معافی مانگی ہے کہ یہ عقیدہ میں کمال سادگی سے لکھ گیا تھا۔
بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو مطلب مرزا صاحب بھی اب سنیں، اب دیکھیں اس بحث کو یہیں ختم کر دیتے ہیں. خود ہی بتا دیا، اس کا مطلب اگر یہ خود ہی بتا دیا ہے اور آپ نے یہی میں سمجھ رہا تھا کہ آپ نے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں. نہیں، ریسرچ تو آپ نے کیا نا جی. بتا دی آپ نے یہ بات. ہاں ٹھیک ہے، ریسرچ تو آپ نے کیا نا، میں نے تو ریسرچ نہیں کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ریسرچ کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر پتہ ہے تو کیا آپ مرزا صاحب نے جو لکھا ہے کہ میری یہ سادگی ہے اور میں جو لوگوں کا یہ روایتی عقیدہ تھا میں نے اس کا بیان کیا ہے. اچھا یہ پوائنٹ بہت زبردست آپ نے بیان کیا، یہ بہت زبردست. آپ کال دیکھ لیں پہلے اپنی. ہلو، یہ ہمارے ساتھ قادیانی ہے جی. ان کا نمبر ہے +1 _ 61445-7878. یہ مرزا محمود صاحب ہیں امریکہ سے، ان سے بات ہو رہی ہے جی. ہلو، میں ابھی بات کرتا ہوں آپ سے، میں بزی ہوں ذرا. ٹھیک ہے، میں ویٹ کر رہا ہوں جی.